کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ کرونا کے وار برقرار ہیں، ایک اور مریضہ جان کی بازی ہار گئی۔ 65 سالہ زاہدہ گنگارام ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ شہر میں 59 نئے کیس رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 3.2% ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا، بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی۔ کرونا کے وار برقرار، ایک اور مریضہ جان کی بازی ہار گئی۔ 65 سالہ زاہدہ گنگارام ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ شہر میں 59 نئے کیس رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 3.2% ریکارڈ کی گئی، جبکہ طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا، بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا، قطر میں 1 روپیہ 6 پیسے اضافہ، 1 ڈالر 208 روپے کا ہو گیا۔ 3 روز میں ڈالر 3 روپے 44 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے۔ انٹر بینک میں ڈالر پھر سے مہنگا ہو گیا، قطر میں 1 روپیہ 6 پیسے اضافہ ہوا، 1 ڈالر 208 روپے کا ہو گیا۔ 3 روز میں ڈالر 3 روپے 44 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے۔ عید قریب آ چکی ہے، لیکن یوٹیلٹی سٹور پر سستا گھی نہ پہنچا۔ صارفین سستے گھی کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگے، ایک سے دوسرے سٹور کے چکر لگا کر تھک گئے۔ خواتین کہتی ہیں کہ گھنٹوں قطار میں لگوانے کے بعد خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ عید کی آمد ہے اور شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کی بدترین قلت دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سویرے یوٹیلیٹی سٹورز کھلنے سے بھی پہلے مرد و خواتین کی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں، مگر شہریوں کو کئی گھنٹے خوار ہونے کے باوجود باری آنے پر بھی گھی اور آئل نہیں ملتا۔ مشکلات یہ ہے کہ صبح 6 بجے کی لائن پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا، اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ ہوگا، اس نے بتا دینا اسٹاک ختم ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کی بھی بدترین تذلیل کا سلسلہ برقرار ہے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ضعیف خواتین گھی اور آئل کی تلاش میں خوار ہوتی رہیں۔ مرد صارفین کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت میں ایسی تذلیل نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے۔ صبح 6 بجے آ گئے ہیں، ہوں کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں گا۔ مہربانی عوام دی درخواست ہے کہ ہو تو کھلا دیں۔ پورے 2.5 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں پہ کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ اندر گیا ہوں تو جب کہتے ہیں جی گھی ختم ہو گیا، گھی نہیں ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گھی اور آئل سمیت دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، پبلیشرز کا پرانی قیمت پر کتابیں چھاپنے سے صاف انکار۔ لاکھوں بچوں کی 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت کی کتابیں نہیں ملیں۔ محکمہ اسکول نے 15 جولائی تک کتابوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بچوں کو 15 جولائی تک کتابیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم 31 جولائی تک بھی بچوں کو کتابیں فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔ صدر سرونگ اسکولز ایسوسی ایشن پاکستان رضاء الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کاغذ پر فوری سبسڈی دینے کا اعلان کرے۔ پبلشرز کو کاغذ پر سبسڈی دے کر کتابوں کی پرنٹنگ جلد کرائی جا سکتی ہے۔ کتابیں نہ ملی تو بچوں کے چھٹیوں کے 3 ماہ ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ بچوں کو کتابوں کی جلد فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رواں ماہ کے آخر تک بچوں کو کتابیں مل جائیں گی۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحان کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز 5 مضامین کے پیپر لیے گئے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے۔ سائیکالوجی، آؤٹ لائن آف ہوم اکنامکس، اپلائیڈ سائنسز، کیمیکل پیتھولوجی اور ٹیکسٹائل کے مضامین کے پرچے ہوئے۔ امتحان میں 1.25 لاکھ سے زائد بچے شرکت کریں گے۔ امتحانات کا سلسلہ 29 جولائی تک جاری رہے گا۔ تمام امتحانی سینٹرز میں انتظامات کی بہتری کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ چیئرمین بورڈ مرزا حبیب کا کہنا ہے کہ امتحانی سینٹرز میں غیر متعلقہ شخص کے داخلے اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مال روڈ پر واقع فیڈرل بلڈنگ حکومتی عدم توجہی کے سبب بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ عمارت میں بینکنگ کی 7 عدالتیں قائم ہونے کے باوجود کوئی پرسان حال نہ رہا۔ بلڈنگ مکمل خستہ حال، سہولیات کا فقدان، چاروں طرف بجلی کی ننگی تاریں لٹکنے لگیں۔ کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ شہر کی تاریخی اشارہ مال روڈ پر قائم فیڈرل کی 2 منزلہ عمارت حکومتی توجہ کی طلبگار ہے۔ یہ بلڈنگ بینکنگ کی 7 عدالتوں کے 7 سیشن ججز کو ریکوری کیسز کی سماعت کے لیے اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے ہیں، مگر اس کی اپنی بہتری، اس کے کمروں، دیواروں اور چھتوں کی مرمت و دیکھ بھال کے لیے کسی حکومتی ادارے کا در کھلا ہے، نہ ہی انتظامیہ اس کے لیے فکر مند دکھائی دیتی ہے۔ کہیں برآمدوں کی چھتیں گر رہی ہیں تو کہیں بجلی کی ننگی تاریں لٹکی نظر آتی ہیں۔ لاہور بار کے سیکرٹری شاکر چاہل ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے عمارت کا یہ حال ہوا ہے۔ بجلی چلی جائے تو روشنی کا متبادل انتظام بھی نہیں ہے۔ بجلی کا یہاں پر کوئی خاصا انتظام نہیں ہے،
چھتیں جو ہیں وہ بالکل بسیدہ ہو چکی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کب گر جائیں. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرف تھوڑی سی توجہ کر کے لاہور کے لیے جو ہے وہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ سارا بنایا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کی عمارت کے ریکارڈ روم فائلوں سے بھر چکے ہیں. بچی کچی جگہ پر کبوتروں نے گھونسلے بنا لیے ہیں. ساحلین اور وکلاء کے لیے سہولیات ناپید ہیں. محسن نواز ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پیشی کے لیے آنے والے ساحلین اور وکلاء کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. سب سے بڑی پریشانی ہے کہ خستہ حالت ہے اس بلڈنگ کی، تاریں اوپن وائرنگ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، ادھر واش رومز کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمیں خدشہ ہے تمام وکلا صاحبان کو وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہاں زلزلہ یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ بلڈنگ کسی ٹائم بھی جو نیچے جا سکتی ہے. بینکنگ عدالتوں میں آنے والے ساحلین اور وکلاء نے فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ عمارت گورنمنٹ کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتی ہے. خدارا اس کی اپنی حالت پر بھی رحم کیا جائے. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42. شہر کے مختلف سگنلز پر بھیک مانگنے والے خواجہ سراؤں کی گرفتاریاں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے پر پولیس کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا. خواجہ سراؤں معاشرے میں اپنے حقوق پامال کیے جانے پر یکجا ہو گئے. خواجہ سراؤں نے پریس کلب کے سامنے پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی. احتجاج کی قیادت کرنے والی سماجی رہنما نیلی رانا اور بالی جٹی نے کہا حکومت روزگار فراہم کرے تو وہ کیوں سڑکوں پر نکلیں، حکومت خود بھیک مانگے تو وہ امداد، خواجہ سراؤں مانگے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہماری کمیونٹی ٹرانسجینڈر سگنل کے اوپر بیکنگ کرتی ہے، پولیس، ڈولفن، یہ سب لوگ پکڑ کے ان کو اتنا مارتے ہیں، کسی ڈاکوؤں کو نہیں مارا جاتا. 3-4 ماہ سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے. لوگ ابھی تک ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. جتنا انہوں نے ٹارچر کیا کمیونٹی کے اوپر، کمیونٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے. جب ظاہری سی بات ہے پیٹ میں آگ لگتی ہے بھوک کی، بجانے کے لیے اپنے لیے تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نا. ان کا کوئی انتظام بھی کیا ہے کیا؟ ان کو کوئی روزی روٹی انہوں نے مہیا کی ہے جس وجہ سے ان کو پکڑ رہے ہیں؟ اگر پکڑنا ہے تو پہلے ان کے لیے کوئی انتظام کریں، ان کو کوئی روزی روٹی دیں، ان کو کوئی کاروبار دیں، کوئی نوکریاں دیں. خواجہ سراؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں انہیں ٹریفک کے اشاروں پر بھیک مانگنے کی اجازت دی جائے، پولیس کو گرفتاریوں سے بھی روکا جائے. کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42. اینٹی کرپشن والے دن بھر تکتے رہ گئے. طاہر خورشید نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے. سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ٹیکے کو مبینہ کرپشن اور غیر قانونی ٹھیکوں پر طلب کیا گیا تھا. اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ویجیلنس نے سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کو نوٹس بھیج کر آج صبح 11 بجے اینٹی کرپشن ہیڈ آفس میں طلب کیا تھا. اینٹی کرپشن نے پیش نہ ہونے کی صورت میں طاہر خورشید کو یک طرفہ کارروائی کا عندیہ دیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن طاہر خورشید کو دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کرے گی. طاہر خورشید پر رشوت لے کر ٹھیکیداروں کو اضافی فنڈز جاری کرانے کا الزام ہے. طاہر خورشید نے مبینہ طور پر سابق چیف انجینئر CNW نارتھ وسیم طارق کے ساتھ مل کر تمام اضافی فنڈز نارتھ سرکل میں منظور کرائے. طاہر خورشید پر افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی رشوت لینے کا الزام ہے. لیسکو میں بوگس پینشن کا سکینڈل. سمناباد ڈویژن میں جعلی پینشنر بنا کر گھپلا کیا گیا. 52,93,000 کون کھا گیا؟ FIA نے چھان بین شروع کر دی. ایڈیشنل چیف انجینئر لیسکو رمضان بٹ ایکزین پاور ڈسپیچ سینٹر حماد اللہ کے خلاف مقدمات درج. لیسکو کی سمناباد ڈویژن میں گوسٹ پینشنرز کے اکاؤنٹس کی مدد سے گھپلا کیا گیا. 52,93,000 روپے کا گھپلا کرنے پر FIA نے مقدمہ درج کر لیا ہے. FIA نے ایڈیشنل چیف انجینئر لیسکو رمضان بٹ اور ایکسین پاور ڈسپیچ سینٹر حماد اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. واضح رہے کہ رمضان بٹ کی تعیناتی کے دوران اقبال ٹاؤن ڈویژن میں بھی کروڑوں روپے کے غبن کا سکینڈل آیا تھا، جس کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. FIA کے مطابق دونوں افسران کی تعیناتی کے دوران لاکھوں روپے خرد برد کیے گئے ہیں. 10 سال کے دوران تعینات رہنے والے 20 ملازمین کو بھی مقدمہ میں نامزد کیا گیا ہے. گوشت اکاؤنٹس بنا کر لیسکو کے اکاؤنٹ سے رقوم جاری ہوتی رہی، جبکہ بعض پینشنرز کو اضافی ادائیگیوں کے ذریعے کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا. مقدمہ درج کر کے تحقیقات کے لیے دیگر افسران کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شہر لاہور میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. شراز ٹاؤن میں 3 روز سے بجلی بند ہے. ریحان گارڈن فیز 1 کہنا، مسلم ٹاؤن، رحمان پورہ، محافظ ٹاؤن میں بھی بجلی کی بندش. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات سمرا فاطمہ سے جانتے ہیں. جی سمرا. سمرا سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہر لاہور میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. شراز ٹاؤن میں 3 روز سے بجلی بند ہے. ریحان گارڈن فیز 1 کہنا، مسلم ٹاؤن، رحمان پورہ، محافظ ٹاؤن میں بھی بجلی کی بندش ہے. سمرا نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمرا ڈیٹیلز بتائیے گا. شہر
لاہور میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شیراز ٹاؤن میں پچھلے 3 دن سے بجلی غائب ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے ان کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. بجلی کی بندش سے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں اور ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے. موسم کی یہ صورتحال ہے کہ موسم اتنا گرم ہے اور اس میں بجلی بھی بند ہو، 3 دن سے بند ہو اور اوپر سے پانی بھی میسر نہ ہو، تو اس سے ان علاقہ مکینوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس اذیت سے اس وقت گزر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی بندش جاری ہے. ریحان گارڈن، ٹھیک ہے سمرا، آپ کا بہت شکریہ. اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے نیدرلینڈ کے سفیر واؤٹر پلمپ نے ملاقات کی. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے مابین اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. جی ایس پی پلس کے لیے سپورٹ پر نیدرلینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پنجاب میں زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فوڈ سیکیورٹی، ماحولیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نیدرلینڈ کو زراعت، فوڈ پروسیسنگ اور واٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں خاص مہارت حاصل ہے. فوڈ سیکیورٹی اور زرعی شعبے میں پیداوار بڑھانے کے لیے نیدرلینڈ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں نیدرلینڈ کی تکنیکی معاونت سے فائدہ پنجاب کے کاشتکاروں کو پہنچے گا. سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ سے سینٹرل سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد کی سیکنڈ پولیٹیکل سیکرٹری کیزیا ایگز نے ملاقات کی. سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ نے استقبال کیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ بیرونی ممالک سے بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے پیپلز پارٹی قائدین بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. پی پی 168 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک اسد علی کھوکھر کی انتخابی مہم جاری ہے. اسد کھوکھر نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. پی پی 168 کے نامزد امیدوار ملک اسد علی کھوکھر نے یو سی 229, 230 اور 231 کے سابقہ چیئرمین، ناظم، نائب ناظم سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنان سے ڈی ایچ اے میں واقع انتخابی دفتر میں ملاقات کی. اسد کھوکھر نے یو سی 229 میں لیگی رہنما اور سابقہ ایف آئی اے انسپکٹر میاں شوکت کے گھر پر دیگر لیگی رہنماؤں، کارکنان اور سپورٹر سے ملاقات کی اور 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں شیر کو ووٹ دینے کی اپیل کی. لیگی رہنما اسد کھوکھر میاں محمد احمد کی دعوت پر آشیانہ روڈ جلسہ میں شریک ہوئے. طلحہ برکی، علی سبحانی، خالد قادری، شرافت بھٹی، یو سی 243 سے ملک طاہر اوان، یو سی 242 سے حمید میو اٹاری بھی کارکنان کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچے. ملک اسد کھوکھر نے جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں گھروں کے باہر پانی رہتا تھا اور گھروں میں پینے کے لیے صاف پانی میسر تک نہیں تھا. ہم نے ایک ایک گھر، ایک ایک گلی میں کام کروایا. عوام سے اپیل ہے کہ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کروائیں. نمائندے اور ہیں جو حلقوں میں نہیں آتے. میں 24 گھنٹے اپنے حلقے میں ان رہا ہوں، میری ٹیم ان رہی ہے. اسی وجہ سے آج میں پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ میں آیا تو 97% پی ٹی آئی والے میرے ساتھ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. تو یہ میری اس خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ واحد جماعت ہے جو پاکستان کو اس بحرانوں سے نکالے گی. ملک اسد کھوکھر انتخابی مہم کے سلسلے میں سردار کامل عمر کی دعوت پر محمد علی چوک، گلشن یاسین کالونی، فیروزپور روڈ پر بھی گئے. پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان نے ملک اسد علی کھوکھر کا پرتپاک استقبال کیا. لیگی رہنما میاں اختر علی اور راؤ خالد احمد خان کی دعوت پر پاک عرب سوسائٹی ایف بلاک بھی گئے، جہاں علاقہ مکینوں نے پنڈال سجا کر ملک اسد علی کھوکھر کا استقبال کیا. چودھری سلیم میو، عبدالحکیم خان میو نے بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں اسد کھوکھر کو مدعو کیا. دعوت پر ملک اسد علی کھوکھر مورچہ پولی کماہا پہنچے، جہاں پرجوش کارکنان نے شیر آیا کے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا. ملک حنیف اوان، میجر اختر حسین نے اسد کھوکھر کا استقبال کیا. پی پی 168 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک اسد کھوکھر نے انتخابی مہم کے سلسلے میں حلقے کے مختلف علاقوں کے دورے کیے. اہلیان علاقہ نے اسد کھوکھر کا مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی. کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42. ضمنی انتخاب پی پی 170 کی انتخابی مہم جاری ہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری امین کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. چودھری امین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ بزدار اینڈ کمپنی کی کرپشن دیکھ کر کیا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کام کیا. چودھری امین کا کہنا تھا ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو کر اپنے حلقے کے دیرینہ مسائل کو حل کریں گے. 17 جولائی کو شیر کے نشان پر مہر لگائیں اور مسلم لیگ نون کو کامیاب کرائیں. تقریب میں امیدوار پی پی 170 چودھری امین سمیت سابق ایم این اے وحید عالم اور ایم پی اے میاں مرغوب احمد، حاجی اسلم گجر، چودھری عبادت جٹ، چودھری تنویر صادق اور چودھری مصطفیٰ رفاقت، چودھری علی عباس جٹ، اسلم بھٹی، حاجی خالد بٹ، میر شمس کانسلر اور عبدالشکور کانسلر سمیت دیگر بھی موجود تھے.
ایشین کنسلٹنگ انجینئرز اور ریمبل ڈنمارک کی جانب سے سیالکوٹ اور ساہیوال میں میونسپل سروسز کی بہترین فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ ڈائریکٹر حمزہ سالک نے کہا کہ پروگرام کا مقصد تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ساہیوال اور سیالکوٹ کے اضلاع میں بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ شرکاء نے سروسز کی فراہمی کے تقابلی جائزے، انسٹیٹیوشنل فریم ورک مانیٹرنگ سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ ورکشاپ میں LDA، PHA اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان اور دیگر نے شرکت کی۔ ایشین کنسلٹنگ انجینئرز اور ریمبل ڈنمارک کے تعاون سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت آپریشنل ڈیزائن اینڈ بزنس ماڈل کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جس کی فنڈنگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی۔ اس منصوبے کے نفاذ کے نتیجے میں ساہیوال اور سیالکوٹ کے اضلاع کے لوگوں کو بہترین اور پائیدار میونسپل سروسز میسر ہوں گی۔ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2024 کے وقت سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ ساہیوال اور سیالکوٹ کے اندر واٹر سپلائی، سینیٹیشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اربن ٹرانسپورٹ کی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں، اور نہ صرف یہ سروسز کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سروسز کو سسٹینیبل بنانے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت جو ہے وہ ایک آپریشنل ڈیزائن اینڈ بزنس ماڈل فرم ہم نے ہائر کیا ہے۔ وی ہیو ہائرڈ اے کیپیسٹی بلڈنگ فرم تاکہ میونسپل سروسز اور لوکل گورنمنٹس کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ایونٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پسپ پروجیکٹ کے ذریعے جو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں بہت زیادہ انفراسٹرکچر اور بہت زیادہ اکوپمنٹ، مشینری ساہیوال اور سیالکوٹ سٹی کو دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مشینری، پروجیکٹس، روڈز اور جو بھی انفراسٹرکچر اس میں بنے گا وہ صحیح طریقے سے چلے، وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے لیے خدمات انجام دے۔